اچھا مطلب آپ نے تو ایسی ہسٹوریکل چیزیں دیکھی ہوئی ہیں کہ آپ جب بات کر رہے ہیں تو آپ کے چہرے سے بھی پتہ لگ رہا ہے کہ وہ ایک دور میں آپ چلے گئے بیسیکلی. جمائمہ کو یقین کریں گے ہم بھی، میں بھی، پاکستان کی ہر قوم اس کو لیڈی ڈائنا کی طرح لیتے ہیں، اس کو شہزادی سمجھتے ہیں. آج بھی ہم اگر if she is watching your clip, we have to tell Jemima we love you as a Pakistani and we take you as a Diana. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی جمائمہ کی کیا حالت ہوگی جو پاکستان میں عمران خان کے بارے میں سنتی ہیں اور سب چیزوں میں، ان کی کیا فیلنگ ہوتی ہوگی؟ صاحب میں تو جمائمہ کو دونوں ہاتھوں سے سلوٹ کرتا ہوں. بہت بڑی خاندانی عورت نکلی ہے. جس طریقے سے یہ خان صاحب کے ساتھ کھڑی رہی، مذاق نہیں ہے. 2 بچوں کی ماں، اور آپ اس کو کہتے ہیں کہ if I have to choose, I have to choose پاکستان. میں قوم کو نہیں چھوڑ سکتا اپنی. اور یہاں میں سارا چھوڑ دیا. میرے سامنے لیڈی اینابیل نے خان صاحب کو آفر کیا ہے 1 ملین پاؤنڈ سیلری، 1 ملین پاؤنڈ سیلری، رولز رائس پرائیویٹ ایئر کرافٹ میں آپ ٹریول کریں گے، آپ گولڈ سمتھ فاؤنڈیشن کے ٹرسٹی بنے. اس لیے کہ آپ کو ایکسپیرینس ہے، آپ آلریڈی شوق چلا رہے ہیں، نمل چلا رہے ہیں، آپ یہ چلائیں. آپ چانسلر 1 ملین پاؤنڈ 1 ملین پاؤنڈ. اینڈ خدا کی قسم وہ کہتا ہے کہ اینابیل ڈونٹ میک مائی burden too heavy. I came with a very light attache case. When I walk out, let me walk out with the attache case. واہ. ارے میں وہ چیزیں کی دیکھتا رہا، وہ دیکھ کے میں حیران ہوتا رہا. اللہ میاں تو نے یہ کیا چیز. جہانگیر صاحب، ایک گھڑی جیسے توشہ خانہ میں معمولی سی گھڑی کے اوپر جب بات آتی تھی تو اس کے اوپر ہم نے سنا ہے کہ ان کی ڈائیورس کے اوپر بھی خان صاحب نے بہت پیسے چھوڑ دیے تھے اور کہا تھا کہ نہیں میں نے نہیں لیتا. دس از رائٹ بیسیکلی. بھائی بالکل یہ صحیح بات ہے جس طریقے سے خان صاحب کا رہا. اور اس میں آپ کو بتاؤں، جب ان کا سیپریشن ہو رہا تھا جی جی تو انہوں نے لیڈی اینابیل سے سیٹلمنٹ ہو رہا تھا. یہاں آپ کو لا معلوم ہے، آپ یہاں رہتے ہیں، جی 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 ایوری تھنگ از 50-50. 50%. بیوی کے پاس ہے تو وہ دے گی، مرد کے پاس ہے تو وہ دے گا. 50-50 ہے. خان صاحب نے 1 پاؤنڈ نہیں لیا. 1 پاؤنڈ. خوددار ہے. اس سے بولا میں پیسے نہیں لوں گا، مگر اینابیل آپ سے ایک چیز مانگوں گا. اس سے بولا تم حکم کرو، کیا چیز چاہیے تمہیں؟ بولنے کے یہ جو مینشن ہے آپ کی، گیٹ کے اوپر پورٹر کا، گیٹ کیپر کا ریزیڈنس ہے 2 کمروں کا. 1 کمرہ ہے اور 1 کمرہ اوپر پورٹر کا، وہ مجھے دے دیجیے. تو بولنے کی وہ کس لیے چاہیے؟ بولنے لگا جب میں آؤں گا یہاں پر آئندہ تو میں وہاں اپنے بچوں سے ملوں گا. تو اینابیل کہتی ہے تم کیا بات کر رہے ہو؟ یہ جو مینشن ہے یہ تمہارے بچوں کی ہے. They are the grandchildren of Goldsmith. اس نے بولا نہیں، they are my children. اور میں ان سے وہاں پہ ملوں گا. اور خدا کی قسم میں وہاں جاتا تھا ملنے خان صاحب سے تو یہ نماز پڑھ رہے ہیں، دونوں پیچھے بیٹے سجدے مار رہے ہیں. یہ کھڑے ہو جائیں، وہ بھی کھڑے ہو جائیں. ان کی سمجھ نہیں آ رہی کیا ہو رہا ہے. چھوٹے چھوٹے تھے بیچارے، وہ فالو کر رہے ہیں. تو میں بعد میں خان صاحب کو بتا رہا ہوں آپ کے پیچھے تو پوری جماعت کھڑی ہوئی تھی. وہ کہہ رہے ہیں اچھی ٹریننگ ہو رہی ہے، ہونے کو کی ٹریننگ. اچھا اسی بات پہ اگر ہم بات کریں، یہ قاسم اور جو ان کا دوسرا بیٹا ہے، ان کے بارے میں بتائیے کہ یہ ہم نے سنا ہے کہ ماشاءاللہ قرآن بھی پڑھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور بہت ڈیسنٹ اور بہت اچھے بچے ہیں. ان کے بارے میں بتائیے، دونوں کے بارے میں. سرکار آپ کو بچوں کا میں بتاؤں اور اپنے آڈینس کو بتاؤں جو نہیں معلوم ہے ان کو، اور یہ معلوم ہونا چاہیے آپ کو. میری نالج اسلام پہ نہیں ہے جو ان کے بیٹوں کی ہے. اور کتنا ہے وہ سن لیجئے مجھ سے. عمران خان نے اپنے بڑے بیٹے کو سلیمان کو یہ کہا کہ میں تمہیں آکسفورڈ میں پڑھنے بھیجنا چاہتا ہوں، بیکاز میں وہاں پڑھا ہوں، اب تم وہاں پڑھنا. جی تمہارا بیٹا ہوگا وہ وہاں پڑھے گا، ہماری پوری یوں لائن چلے گی، لیگسی. جی سلیمان کہتا ہے ابو میں وہاں پہ نہیں جاؤں گا.
میں جاؤں گا برسٹل یونیورسٹی. یہ میں آپ کو سب بڑی ٹاپ سیکرٹ بات بتا رہا ہوں. میں جاؤں گا برسٹل یونیورسٹی. تو اس سے پوچھا برسٹل یونیورسٹی کیوں جاؤ گے؟ بولا وہاں پہ میں اسلامک اسٹڈیز کے اندر گریجویشن کرنا چاہتا ہوں. ماشاء اللہ. اور وہاں پہ جو پروفیسر ہیں ان کا نام ہے طارق مودود. اور وہ طارق مودود کون ہیں؟ جنید جمشید کے بھائی. وہ پروفیسر سے انہوں نے اسلامک اسٹڈیز پڑھا سلیمان خان نے, اور وہاں سے ڈگری لی اسلام کے اوپر. آج اس کی اسلام پہ اتنی نالج ہے, ہی دا اسلامک اسکالر. ماشاء اللہ. ہم کیا اس کے سامنے بیٹھ کے بات کریں گے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دیکھیں آپ یہ ناظرین دیکھیں کہ خان صاحب صرف ایک اپنا نہیں, اپنا جو انہوں نے کہا ہے نا کہ میں نے پوری اپنا جتنے بھی بعد میں جو پیسے ہیں وہ میری شوکت خانہ میں چلے جائیں گے, پر آخرت کے لیے بھی انہوں نے ایسی اولاد پیدا کر دی کہ ان کی آخرت بھی اللہ تعالیٰ نے کہا جائے نا کہ ان کو سدھارنے والی چیزیں کہ جو چیزیں پڑھیں گے وہ خان صاحب کی طرف رہیں گے. ساتھ ساتھ جنید بھائی کی بھی بات آئی ہے, لوگوں کو یہ نہیں پتا, اور جتنے بھی میرے دوست دیکھ رہے ہیں, میں بھی خود کی جنید بھائی کے ساتھ بہت قریبی رہا ہوں اور ان کا فرینڈ بھی تھا, ان کا مینیجر تھا. جنید بھائی اکثر بہتر چیکو ماموں کے بارے میں بات کرتے تھے, اور ان کی بہن جو کہتے تھے کہ انہوں نے مجھے پالا بھی ہے. سر یہ بتائیے, لوگوں کو اتنا زیادہ نہیں پتا, آپ کی بہن بہت زیادہ کلوز تھی جنید بھائی کے ساتھ بھی, اور آپ بھی, ذرا ان کے بارے میں بتائیے. سرکار وہ میرا بیٹا بھی تھا, میرا چھوٹا بھائی بھی تھا, اور میرا سب سے گہرا دوست بھی تھا. There was always so much to learn from him. جب بھی اس کے ساتھ میں بیٹھتا تھا ایک نورانی فیلنگ آتی تھی اس کو دیکھ کے, اور میں نے تو اس کو اپنے سامنے بالکل بچپن میں سے دیکھا ہوا ہے. 2 سال کا تھا جب اس کو جانڈس کینسر ہوئی تھی اور اس کا آپریشن ہوا تھا. میں وہاں سے دیکھتا ہوا آ رہا ہوں کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو شان و شوکت دی. اور میں آپ کو بتاؤں, جو معلوم نہیں آڈینس کو بھی پتا ہوگا, ضرور پتا ہوگا, میں شاید پوری ڈیٹیلز نہیں معلوم, کہ جب انتقال کی خبر آتی ہے یہاں پہ شام کو, تو میں دفتر میں تھا, تو میں گھر نہیں آیا, میں دفتر سے سیدھا ایئرپورٹ پہنچا, بیکاز ٹائم مس ہو رہا تھا. ایئرپورٹ سے جہاز میں بیٹھ کے میں سیدھا کراچی پہنچ گیا. تو وہاں پہ ہمایوں موجود تھے, سب تھے, یہ انہوں نے مجھے ریسیو کیا. 2 ہفتے کے بعد ہاسپٹل نے جو اسلام آباد میں تھا اور راولپنڈی میں, انہوں نے کہا اب آئیڈینٹیفائی ہم نے کر دیا ہے, جنید کے جو مل گیا ہے, بس پوری جسم سے صرف جنید کا جو ملا ہے, پوری باڈی کا, اور کچھ نہیں ہے, صرف جو ملا ہے. تو اب آپ لے جا سکتے ہیں. تو ہم نے وہاں پہ نماز پڑھی. نماز پڑھ کے ہم باہر وین لے کے نکلے. اب جو وین نکلے میری تو آنکھیں کھلی رہ گئیں. دونوں سائڈ کے اوپر ملٹری آرمی کھڑی ہوئی تھی گلوں کے ساتھ, اور سلوٹ دے رہی تھی وین کو. پوری چلتی چلی آ رہی ہے جب تک ایئر ہیڈ کوارٹر نہ آ جائے. ایئر ہیڈ کوارٹر آ جاتا ہے, جس کو ایئر فورس کا ہیڈ کوارٹر بولتے ہیں. وہاں پہ ریسیو کرا ہے ایئر فورس کے کمانڈر ان چیف نے. انہوں نے ریسیو کیا, انہوں نے گارڈ آف آنر دیا کھڑے ہو کر جنید کو. پھر نماز لیڈ کری. نماز کے بعد پھر گارڈ آف آنر ہوتا ہے, اس کو C-130 کے اندر جہاز میں بٹھاتے ہیں. میں ہوں, جنید ہیں, اور بدانی صاحب ہیں ہمارے ساتھ. ہم لے کے کراچی پہنچتے ہیں, ماری پور میں اتارتے ہیں. اب باڈی از ہینڈڈ اوور ٹو پاکستان نیوی. اب پاکستان نیوی اپنے پورے اس کے اندر کانوائے کے اندر باڈی کو لے کے پہنچی ہے ہاسپٹل. اور صبح جب جنازہ چلا ہے, میریٹ ہوٹل سے لے کے کلفٹن کے اینڈ تک پوری سائڈ دونوں تین جو روڈوں کی, وہاں گاڑیاں کھڑی ہیں, بونٹوں پہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں. ارے بھائی چھید ہو جائے بونٹ کے اندر, گاڑی ٹوٹ جائے, کسی کا ڈینٹ پڑ جائے, کوئی پرواہ نہیں ہے. لوگ کھڑے اور رو رہے ہیں. ہاں, دھڑا اگر رو رہے ہیں. اس کا جنازہ جا رہا ہے. اور جب میں گراؤنڈ پہنچا ہوں, اللہ میرا گواہ ہے, میں نے کبھی اتنا بڑا جلوس کہیں نہیں دیکھا. اتنا بڑا جو وہاں پہ لاکھوں کے اندر لوگ تھے, میں نے نہیں دیکھے.
طارق جمیل صاحب, مولانا طارق جمیل صاحب نے جماعت لیڈ کری. ہم قبرستان آئے ہیں, وہاں پہ کھودا جا رہا ہے, طارق جمیل صاحب کھود رہے ہیں. آپ کو ایک انفارمیشن دے دوں جو بڑی ضروری ہے. جی یہ وہاں پہ میں جس ٹائم ہمایوں جمشید کے پاس بیٹھا ہوا ہوں تو سعودی ایمبیسڈر آتے ہیں. تو جنید جمشید نے بلایا کہ یہ جنید کے ماموں ہیں, یہ ہمارے باپ کی جگہ ہے, ہمارے باپ اس وقت ہے نہیں, تو آپ ان کے سامنے ساری باتیں کر سکتے ہیں. بولنے لگے ہم جنید جمشید کو مدینہ شریف کے اندر دفنانا چاہتے ہیں. سبحان اللہ. ہم نہیں چاہتے ہیں کہ اس کا بریل یہاں پہ ہو, ہم چاہتے ہیں اس کا بریل مدینہ شریف کے اندر ہونا چاہیے. ماشاء اللہ. جنید نے کہا یہ ڈیسیژن تو میں کیسے لے سکتا ہوں, یہ پیر صاحب سے ڈسکس کیا جائے گا. جو جنید صاحب کے پورا ان کے گروپ کے جو پیر تھے. اور تو میرے خیال سے جنید بھائی نے نا بہت عرصہ پہلے اپنے ایک وصیت بھی کری تھی کہ مجھے جو ہے وہ اسی جگہ پہ تدفین کی جائے. آپ یقین کریں گے صاحبزادہ صاحب, 2 دن پہلے میری جنید بھائی سے فون پہ بات ہوئی تھی کہ میں امریکہ جا رہا ہوں, کیونکہ اب نیکسٹ امریکہ جانا تھا ان کو, اور کہہ رہے تھے میں بابر کو اس دفعہ لے کے جاؤں گا اور چیزوں میں. تو میں نے ان سے کبھی میری بات ہوتی تھی, وہ روتے تھے, اور میں وہ تو مطلب اس کے بعد, پر وہ کہتے تھے کہ یار میری زندگی بڑی کم ہے. اور میں کہتا تھا جنید بھائی کیسی, کہتے ہیں ہمارا فیملی کے اندر بھی ہے, چیزیں بھی ہیں, پر اتنا خوبصورت اور اتنی شاہانہ, میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے کبھی ایسا جنازہ کسی کا بھی نہ دیکھا ہے نہ دیکھے گا. بٹ میں بھی آپ کو ایک چیز اور بتاؤں کہ جب ان کے ساتھ میں ایک دفعہ آؤٹ ڈور کسی ایک لوکیشن پہ ہم لوگ گئے ہوئے تھے, اور ہمارا 1.5 گھنٹہ سیاست پہ بات ہو رہی تھی, تو صاحبزادہ صاحب عمران خان کو جنید جمشید, انہوں نے مجھے خود بولا تھا کہ میں ہو سکتا ہے آگے چل کے خان صاحب کو, تحریک انصاف کو جوائن کر دوں. یہ انہوں نے تو میری گاڑی میں بات ہوتے ہوئے جا رہی ہے اور کہہ رہے ہیں ابھی میں رکا ہوا ہوں, پر میں آگے چل کے خان صاحب کو جوائن کروں گا. وہ خان صاحب کو بہت پسند کرتے تھے, جنید بھائی بھی. سرکار جس ٹائم ہمارا دھرنا ہو رہا تھا, جنید جمشید کا مجھے وہاں پہ فون آیا, میں آیا ہوا تھا. چکو لالا مجھے وہ کہتے تھے, چکو لالا آپ مجھے ایڈوائز کریں گے کہ میں اب دھرنے میں آ جاؤں. میں بولا بیٹا دیکھو تمہارا ایک بالکل الگ چیز چل رہی ہے, اور وہ تمہاری فالوئنگ ہر جگہ سے ہے, جماعت اسلامی سے, ہر طرح پارٹی سے, مسلم لیگ سے, ہر جگہ سے. تم اگر یہاں پہ آؤ گے تو تم پھر بالکل ہمارے ساتھ نظر آؤ گے, ہمارے ساتھ الائن ہوئے ہو. عمران کو معلوم ہے تم کتنی محبت اس سے کرتے ہو, ابھی میرے خیال سے روکے رہو. تو ان کے دل میں تھا, بالکل تھا, یہ بات صحیح ہے. کہا میں دھرنے میں آنا چاہتا ہوں. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خان صاحب کو جوائن کرنے جا رہے تھے. جی ہاں. صاحبزادہ صاحب اتنا ایموشنل کر دیا ابھی آپ نے, کیونکہ میں خود بھی ایسا لگتا ہے کہ جنید بھائی کبھی آواز دیں گے یا فون آ جائے گا ایک دم سے اور کہیں گے کہ یار فراز کدھر ہے, کیسا ہے. بہت ہی خوبصورت آدمی. لیٹس گو انٹو دا ٹاپک ایز ویل. خان صاحب کا بارے میں آپ نے جو ساری چیزیں بتائیں, سب ہم نے جمائمہ کے بارے میں بات کری, ان کے بچوں کے بارے میں بات کری, ان کی شادی جب, کیونکہ اتفاق ہے اب میں بھی زندگی کے اندر اتار چڑھاؤ اتنے دیکھے ہوئے ہیں, ان کی جو سیکنڈ وائف جن سے شادی ہوئی تھی, وہ شو بزنس کا بہت شوق تھا ان کا, میں نے ڈرامہ یہاں پہ شوٹ بھی کیا ہوا ہے. آپ کی بہن سے میری بات ہوئی تھی, تو میں نے ان سے بولا تھا کہ عمران خان کو یہ کہاں سے مل گئی یہ بندی, اور یہ بندی تو میں نے خود دیکھا ہوا ہے, میں نے ان کی شوٹ بھی کری ہوئی ہے. تو میں نے کہا یہ تو بڑی عجیب سی خاتون ہے. تو انہوں نے بتایا تھا آپ کی بہن نے, فوزیہ قصوری نے, کہ اس نے تو مجھ سے نمبر لیا تھا اور یہ باقاعدہ پھر ان ٹچ ہو گئی تھی. اس ٹائم پہ آپ نے یا کسی نے ان کو سمجھانے کی کوشش نہیں کری کہ, کیونکہ میں نے پی جے میر سے بھی جب ان کا یہ سوال کیا تھا تو پی جے میر نے کہا کہ مجھے پہلے فون آیا تھا خان کا کہ اس کے بارے میں بتاؤ مجھے, اور جب میں نے ان کو, کسی نے مجھے ان کے بارے میں بتایا کہ صحیح ہے, تو میں نے ان کو صحیح کا دیا. جب شادی کے بعد پتہ لگا کہ نہیں یہ تو کچھ اور تھے. آپ کو ان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا جب سیکنڈ شادی کے بارے میں؟ نہیں جی, ہمیں بالکل اس کا کچھ نہیں پتا تھا. جب شادی ہو گئی تو میں اور انیل مسرت ہم وہاں پہ فوراً گئے خان صاحب کے پاس. تو خان صاحب نے ہمیں رات کو کہا کہ میرے گھر کھانا کھانا, ہم کھانے پہ چلے گئے. تو خان صاحب ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے چھوٹے سے اسٹیڈی میں, ان کے برابر میں بیٹھا تھا دوسری کرسی پہ, زلفی بخاری بیٹھے ہوئے تھے, بیگم صاحب بیٹھی تھیں.
ریحان بیگم صاحب جی ریحان. اور انیل مسرت بیٹھے تھے, ہم باتیں کر رہے ہیں, تو میں خان صاحب سے سوال کروں, کوئی لندن سے آیا ہوں, باتیں کر رہا ہوں تو سوال کروں, تو سامنے سے مجھے ایک دم جواب آئے, ریحان بی بی جواب دیں. ٹھیک, پھر میں خان صاحب سے کوئی سوال کروں, پھر وہ ایک دم سامنے سے آئے, خان صاحب اسمائل دے رہے ہیں, ہنس رہے ہیں. اچھا, اس ٹائم تک آپ کو پتا نہیں تھا کہ یہ بات تھی؟ تو نہیں, مجھے نہیں پتا تھا. اچھا, میں تو مبارکی دینے آیا ہوں, بھائی بھابھی آئی ہے گھر کے اندر. اب جب باہر ہم نکلے, یہ خدا کی قسم ورڈ ٹو ورڈ آپ کو سچ بتا رہا ہوں, جب ہم باہر نکلے کھانا وانا کھا کے, تو خان صاحب سوئی آف کرنے آئے باہر. تو میں بولا عمران بس شادی تمہاری بہت مبارک ہو, مگر مجھے لگتا نہیں ہے سال بھر سے زیادہ جائے گی. اچھا, آپ نے ورڈ ٹو ورڈ یہی بولا ہے؟ میں نے آپ کو قسم کھا کے کہا ہے, ورڈ ٹو ورڈ کہہ رہا ہوں آپ کو. میں بولا مجھے لگتا نہیں ہے سال بھر سے زیادہ جائے گی. بولنے کی کیا بات کر رہے ہو یہ تم؟ میں بولا معاف کر دینا, بس میرے منہ سے نکل گئی ایک بات. ہوٹل پہنچ گئے ہم اور انیل واپس. اب جب ہوٹل پہنچ گئے تو میں نے اپنی جیب میں سے نکال کے انیل مسرت کو کوئی چیز دکھائی. بولے چکو بھائی یہ کیا؟ میں بولا یہ ہیرے کے بندے ہیں جو میں اپنی بھابھی کو تحفے پہ دینے کے لیے لایا تھا جیب میں رکھ کر. مگر جب میں نے یہ ماحول دیکھا تو میں بولا ان کو بچا لو نا, یہ بھی ڈوب جائیں گے. اچھا, آپ نے اس لیول تک سوچ لیا؟ ابھی سنیے, اب خدا کی قسم فوٹو لگے ہوئے ہیں نتھیا گلی میں, خاطہ بلاتے ہیں 3 دن کے لیے مجھے, انیل مسرت کو, نعیم الحق, اون چودھری, ہم 4 لوگ خاطاب کے ساتھ نتھیا گلی میں ہالیڈے سپینڈ کر رہے ہیں. تو اب میں نے خاطاب کو یہ قصہ سنایا, وہ ہنس ہنس کے پاگل ہوئے جا رہے ہیں. میں نے بولا انیل سے پوچھو میں نے ہوٹل میں کیا چیز اپنی جیب سے نکالی اور بچا لی. ہاں, اور انیل نے بولا بالکل میں گواہ ہوں. عمران بھائی, انہوں نے 2 بندے اپنے کان میں سے لیے تھے جو یہ لے کر آئے تھے آپ کی بیگم کے لیے. بولنے لگے میں مان گیا تمہارے دماغ کو. میں بولا ماننے کی بات نہیں ہے, بات یہ ہے تو میں تو تم کو بچپن سے دیکھتا ہوا چلا آ رہا ہوں. یہ وہ شخص عمران خان جس کو آپ نے بولا ہے اس نے گھڑیاں بیچی ہیں, اس نے ہیرے کے زیورات بیچے ہیں. ارے کمبختو, اس نے کبھی اپنے لیے 10 پاؤنڈ کی گھڑی نہیں خریدی. ساری عمر یہاں پہ اور رہتا تھا, 10 پاؤنڈ کی گھڑی نہیں خریدی. مین آف دا میچ اس کو ملتا تھا دبئی, شارجہ کے اندر, اس میں موٹر ملتی تھی, وہ موٹر ہاسپٹل کو جاتی تھی ڈونیشن کے اندر. بے شک. کس آدمی کو آپ چور بول رہے ہیں؟ اس آدمی کو چور بول رہے ہیں جس نے کبھی زندگی کے اندر ایک کھانا شوکت خانم کا ہاتھ میں نہیں لیا. ہم ایک پارک میں کھڑے تھے, کافی لوگ جمع تھے وہاں پہ, انیل مسرت, عمران خان اور میں. تو ایک صاحب آتے ہیں, خان صاحب, جی فرمائیے. خان صاحب میں کچھ شوکت خانم کے لیے لایا ہوں. خان صاحب وہ بہت شکریہ, تو یہ انویلپ یہ لے لیجیے. خان صاحب نے وہ انویلپ لیا اور لے کے انیل مسرت کو دے دیا کہ یہ آپ ڈپازٹ کر کے ان کو رسید دے دیجیے گا. ٹھیک ہے. تو انیل مسرت نے بولا مگر یہ تو پہلے بتا دیجیے اس میں کتنے ہیں. دیکھو میں لے رہا ہوں تو کتنے ہیں. اس نے بولا اس میں 5,000 پاؤنڈ ہیں. دیکھیے یہ اس آدمی کی شان ہے, بے شک. اسے ایک سیکنڈ لگا ہوگا, انویلپ لیا اور ہاتھ میں دوسرے کے پکڑا دیا. اچھا, ان کو خان صاحب کو پیسے سے اور ان چیزوں سے کبھی لگاؤ نہیں رہی ہے, کبھی کہ میں پیسے بداؤں یا چیزیں کروں. ان کو جو جہاں تک میں نے ریڈ کیا ہے, جہاں تک دیکھا ہے, یہ انہوں نے ہر دفعہ ایک وعدہ کے بارے میں بات کرتے کہ میں نے اللہ سے ایک وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں اللہ کے پاس جب جاؤں گا تو میں یہ بولوں گا کہ میں نے اپنے کام پورا کیا ہے پاکستانی قوم کو اٹھانے کے لیے, چیزیں اٹھانے کے لیے. باقی اللہ اب جو قوم چاہے گا وہ کرے. آگے چل کے ہم بات کرتے ہیں فوزیہ قصوری. آپ یقین کریں گے آپ کی بہن بھی ہے, میں نے ان کے ساتھ رہا بھی, ان کے ساتھ بڑی پیار محبت بھی ہوئی, بڑے انٹرویو بھی لیے. ابھی وہ کتنا دکھ کرتی ہیں, وہ بھی خان صاحب کو چھوڑ تو دیا انہوں نے پیچھے, تو ان کا الگ الگ راستے تو ہو گئے. خان صاحب کو مس کرتی ہیں ابھی بھی جو حالات دیکھتی ہیں ان کا دل دکھتا ہے.
دیکھیے نہ میں سیاستدان تھا، نہ میری بہن فوزیہ قصوری سیاستدان تھی، اور نہ بہت سارے شروع میں جو فاؤنڈنگ ممبرز بنے تھے وہ سیاستدان تھے۔ ہم نے تو ایک خان صاحب کے نظریہ تھا، اس نظریے کے اوپر ہم خان صاحب کو ساتھ جوائن ہوئے تھے کہ آپ کو سپورٹ کریں گے، ہم سیاستدان تو نہیں تھے بالکل۔ وہاں تھے فوزیہ قصوری نے بڑی محنت سے کام کرنا شروع کیا، اور ملاقات کب ہوئی وہ میں آپ کو پہلے بتا دوں۔ ملاقات کیسے ہوئی؟ میں خان صاحب کو لے کے بحرین پہنچا تھا، شوکت خانم کا وہاں پہ فنڈ ریزر تھا، تو میں خان صاحب کو لندن سے بحرین لے کے گیا۔ بحرین میں فوزیہ قصوری کے میاں دانیال قصوری کنٹری جنرل مینیجر تھے، تو میں نے اپنی بہن کو فون کیا کہ میں یہاں عمران خان کے ساتھ آیا ہوں، مگر ایک رات رکوں گا، دوسرے دن یہ چلے جائیں گے۔ تو بولے گی میں کیا کروں؟ تو میں بولا آپ اگر اپنی دوستوں کو جمع کر لیں، ہمارے لیے فنڈ ریزر کر دیں تو پیر کو اپنے گھر، پھر وہاں سے ہم ایئرپورٹ چلے جائیں گے، اور آج رات کو کچھ نہیں، آج رات کو تو ہمارا اپنا کھانا ہے۔ وہ بولا ٹھیک صاحب۔ دوسری دن تو پیر کو میں عمران خان کو لے کے پہنچا، اپنی بہن کیا میں نے ملایا، یہ میری بہن ہے۔ اچھا، وہاں ان کے مہمان آئے ہوئے تھے، $70,000 وہاں پہ ریز ہوئے اس وقت فوزیہ کی لنچ پہ۔ دیٹ از اے ویری بگ منی، بیکاز یہ میں بات کر رہا ہوں آج سے کوئی 30 سال پہلے کی۔ اور وہ بھی ایک بہت بڑا ایونٹ نہیں، گھر کے اندر خالی۔ جی ہاں، $70,000 وہاں پہ ریز ہوا۔ وہ دن اور آج کا دن وہ شوکت خانم کے اندر لگی رہی، اور پھر تحریک انصاف کے اندر لگی رہی، اور چیریٹیز میں لگی رہی۔ یہ جو سارا ڈسپیوٹ وہاں پہ ہوا، اس کے اندر میں بہت ہی ایک کمپلیکیٹڈ پوزیشن کے اندر میں پھنس گیا تھا۔ ایک طرف میں نے زندگی کے اندر خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کبھی عمران خان سے کچھ نہیں مانگا تھا، زندگی میں کبھی کچھ نہیں مانگا تھا۔ اگر اللہ نے مجھے کچھ دیا تھا تو وہ میں نے اس کے سامنے ضرور پیش کیا تھا، جو اس کی ذات کے لیے نہیں تھا مگر اس کی چیریٹی کے لیے تھا۔ جی جی، تو میں فوزیہ کی بات عمران خان سے نہیں کر پایا کہ دیکھیے کہ یہ ہو رہا ہے۔ اور وہاں پہ حامد خان انوالو تھے، یہ لوگ انوالو تھے، کچھ وہاں پہ غلط لوگ بھی کام کر رہے تھے۔ جہانگیر ترین صاحب کی گرل فرینڈ جو ہیں وہ پرائیویٹ جہانگیر ترین کے جہاز میں بیٹھ کے آ رہی ہیں اسلام آباد، ان کو ٹکٹ دیا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے اور لیڈران جو تھے ان کی بھی گرل فرینڈیں وہاں پہ تھی، ان کو دیے جا رہے ہیں ٹکٹ۔ یہ چیز فوزیہ کو بہت تکلیف دے دی۔ سیاستدان میں نے کہا وہ تھی نہیں، سیاستدان ہوتی تو پھر وہ آرام سے بیٹھتی، خاموش بیٹھتی اور پھر آگے بڑھتی۔ اس کے علاوہ صرف فوزیہ قصوری ہی نہیں، تحریک انصاف کے بہت لائل جو ان کے تحریک انصاف کے لوگ تھے نا، وہ سب چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ خان صاحب کی کچھ غلطیاں اس لحاظ سے تھیں کہ انہوں نے یو کے کی جمہوریت کو وہاں لانے کی کوشش کری، اور وہاں پہ لوگوں کو ہائی جیک بھی ہو گئے۔ آگے ہم چلتے ہیں جہانگیر صاحب، اس ٹائم پہ خان صاحب کی زندگی کو خطرہ ہے۔ خان صاحب ایک بہت مشکل ماحول میں رہ رہے ہیں۔ پورا پاکستان کے اندر اگر دیکھا جائے تو پورا پاکستان ان کے ساتھ ہے، بٹ کوئی بول نہیں پا رہا ہے۔ ان تمام معاملات کے اندر اگر کوئی بندہ کھل کے سیاستدان خان صاحب کے لیے کوئی نام لے رہا ہے اور چیزیں بات کر رہا ہے، تو ٹک ٹاک سے لے کے ہر جگہ پہ الطاف حسین صاحب نام لے رہے ہیں۔ الطاف حسین صاحب ہر جگہوں کے اوپر خان صاحب کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں۔ ٹک ٹاک پہ پی ٹی آئی کے فورم پہ جا کے وہ جا کے خان صاحب کی رہائی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو پی ٹی آئی کے لوگ ان کو ٹاؤنٹ کر رہے ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم تو دہشت گرد ہو، تم را کے ایجنٹ ہو، اور تم کو آپ نہیں سمجھتے کہ آج اگر یہ انٹرنیٹ نہیں ہوتا، پی ٹی وی کا ہی دور ہوتا جس طرح الطاف حسین کا دور میں تھا، تو عمران خان اور پی ٹی آئی کو بھی را کا ایجنٹ بنا کے دکھایا جاتا، جس طرح ہم لوگ بچے تھے جو ہم چینلز پہ دیکھتے تھے، یا پنجاب جو دیکھتا تھا سندھ کو، وہ بھی ایسی دہشت گرد بنا کے پی ٹی آئی کو بھی دکھا سکتا تھا۔ آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ اس ٹائم پہ پی ٹی آئی لوگ جو بھی جس جماعت والے عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں، آپ ان کو آن بورڈ لائیں اور ان کے ساتھ کھڑے ہوئے؟ کیا کہیں گے آپ؟ کہ ہماری جو مین لیڈرشپ ہے وہ اس وقت کمپرومائز ہے، کمپرومائز ہے ویسے، جیلوں میں کیا ہوا ہے، باہر ہو گئے۔ اب جو بیٹھے ہیں وہ سارے نئے لوگ ہیں، اور ان کو پتہ نہیں ہوتا۔ ان میں اتنی بیچاروں میں
نہیں ہو پا رہی, کوئی گائیڈنس نہیں مل رہی, کچھ نہیں. کیونکہ میں کہوں گا کمینڈیبل کام بہنیں کر رہی ہیں, بے شک. جو جس طریقے سے. اچھا, اس سے پہلے میرے خیال سے پنجاب میں کبھی اتنے چھاپے پڑے نہیں ہیں کسی جماعت کے اوپر بھی, اتنا زیادہ ظلم کبھی کسی جماعت پہ ہوا نہیں پنجاب کے, تو پنجاب کے لوگوں کو اتنا پتہ نہیں ہے. سندھ میں ہو چکا ہے, سندھ میں بہت چھاپے پڑے, بہت زیادہ ہوئے, ان کو زیادہ پتہ ہے. آگے ہم چلتے ہیں کہ اگر ہم ان دی اینڈ میں یہ بات کرنے گئے ہیں آپ سب چیزیں, یو کے اندر یا یورپ میں بھی, یہاں پہ بھی اگر ہم پی ٹی آئی کو دیکھیں تو وہ بھی دھڑوں کے اندر دکھ رہی ہے, کوئی اپنے جماعت کے, کوئی اپنے جماعت کے. میں نے اس سے پہلے ایک دفعہ ذکر کیا تھا آپ کے پی ٹی آئی کے لوگوں کو کہ آپ کے پارلیمنٹ کے سامنے ایک جگہ بنی ہے, مخصوص ہوتی ہے, جہاں پہ آپ کوئی بھی بندہ اپنا جھنڈا یا اپنی کمٹمنٹ لے کے 365 دن بیٹھ سکتے ہیں وہاں پہ, اور کوئی جگہ لے لیں. تو میں نے ان میں سے کسی کو بولا تھا کہ آپ اگر 365 بندوں کو اکٹھا کریں اور ایک ایک دن ایک ایک بندہ آ کے, خان صاحب کی تصویریں لگی ہوئی ہوں, چیزیں لگی ہوئی ہوں, روز پارلیمنٹ کے لوگ گزرتے ہیں, وہ دیکھیں ان کو, تو آپ لوگوں کے لوگ یہاں پہ بھی اتنا وہ چیز نہیں کر پا رہے ہیں جو ان کو کرنا چاہیے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ بھی کچھ کمپرومائز ہے, کچھ آپس میں لوگوں کے جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ معاملات طے نہیں پا رہے؟ دیکھیے کمپرومائز نہیں ہے, مگر یہ کہیے ہر جگہ کہیں نہ کہیں چھوٹی موٹی لڑائی ہوتی رہتی ہے. انا پرستی. ہر آدمی اپنے آپ کو دکھانا چاہتا ہے کہ میں کرتا دھرتا سب میں ہوں, تو ڈسٹربنس رہتی ہے. ہم یہاں پر پھر بھی ہر جگہ پروٹیسٹ کرتے رہے, برمنگھم میں ہو رہا ہے, مینچسٹر میں ہو رہا ہے, لندن میں ہو رہے, کرتے رہے. اب میں اپنے یہاں لوگوں کو یو کے میں اور یورپ کے اندر ان کو ایک بات کہہ رہا ہوں, اور میں اس پہ کام کر رہا ہوں, کہ اب آپ نے نیکسٹ اسٹیج پہ جانا ہے. نیکسٹ اسٹیج آپ کی یہ ہے کہ یو کے پارلیمنٹ کے سامنے آپ نے دیکھا پورا گراس لگی ہوئی, جی ہاں لگی ہوئی, اور وہاں پہ ٹی وی اینکرز کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, جی بی بی سی کے, اسکائی کے ساتھ. جی, وہاں پر آپ نے بیٹھ کر symbolic hunger strike کرنا ہے, and I will lead that symbolic hunger strike. میں سب سے پہلے hunger strike پہ بیٹھوں گا. تو یو کے کی جو آپ لوگ ہیں پی ٹی آئی لوگ, اب نیکسٹ اسٹیج کے اوپر آپ لوگ ریڈی ہو رہے ہیں ہنگر اسٹرائک کی طرف. یہاں پہ اسی طریقے سے آپ پیرس میں کریں, اسی طریقے سے آپ برسل میں کریں. دیکھیے اس کا اتنا بڑا امپیکٹ ہوگا کوئی حد نہیں. یہ نہیں کہ آپ ایک دن آن کے چلے گئے, آئیے بیٹھے پورے ٹائم تک جب تک پارلیمنٹ چل رہا ہے. سمبولک ہنگر اسٹرائک ہے, ہٹیے اس کے بعد پھر دوبارہ صبح سے آن کے بیٹھیے, پھر وہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے, ان کو دکھائیے کہ ہم بیٹھے ہیں یہاں پہ. تیسرے دن آپ سی این این کے اوپر ہوں گے, اور سی این این دکھانا شروع کر دے گا کہ بھائی یہ پورا یورپ ورلڈ وائڈ یہاں پہ ہنگر اسٹرائک چل رہا ہے عمران خان کے لیے. ہمیں سیکریفائس کرنی ہوگی. میں 79 کا ہوں اور میں ہنگر اسٹرائک کرنے کو تیار ہوں. میں نے 2 سال پہلے ہائی کمشنر کے دفتر کے باہر کیا. مجھے رات کے 4 بجے پولیس کی ایمبولنس نے آن کے وہاں سے ہٹایا. جی ہم کو پتا, دیکھا ہے ہم لوگوں نے بھی. یہاں منع نہیں دیتے ہیں. ان دی اینڈ صاحبزادہ صاحب, ہم سب نے ایک نہ ایک دن مرنا ہے, ہم سب نے جانا ہے. کیمرے کی طرف دیکھ کے یہ بتائیے کہ خان صاحب کے لیے کیا ایک دل میں میسج ہے آپ کا, کیا, کیونکہ ہم جب لوگ سنتے ہیں کہ وہ 6x6 کی اس میں لیٹے ہیں اس قوم کے لیے, اس عوام کے لیے, ایک غریب لوگوں کے لیے, تو ہمارا دل بھی دکھتا ہے کہ آج سے پہلے ہم نے اتنا ظلم کسی کے اوپر دیکھا نہیں ہے. آپ تو ان کے قریبی ساتھی بھی رہ گئے, دل میں کتنا دکھ ہے آپ کا, اور خان صاحب کے لیے کوئی میسج دینا چاہے. یہ زندگی بھر رہے گا, اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے, بٹ جو معاملات دکھ رہے ہیں, اگر اس بندے کو پاکستان نے ضائع کر دیا تو کیا پاکستان اگلے 10, 12, 20, 50 سال میں کوئی خان جیسا بندہ آپ کو دکھتا ہے کہ کوئی ہمت بھی کر سکے گا اسٹیبلشمنٹ یا ان لوگوں کے سامنے کھڑے ہونے کا؟ کیا کہیں گے آپ کیمرے کی طرف دیکھ کے؟ دیکھیے میں اس پہ یہ کہوں گا, اور بڑے غور سے سننا جو میں کہہ رہا ہوں. خان صاحب کو اب کوئی پاپولیرٹی نہیں چاہیے. خان صاحب کا نام ہزاروں سال زندہ رہے گا. کیوں؟ کہ شوکت خانم میموریل ہاسپٹل جو ہے وہ کبھی نہیں مرے گا. آپ گنگا رام ہاسپٹل ہے پاکستان کے اندر, ہندو تھا وہ گنگا رام, مگر دیکھیے آج تک گنگا رام کے نام سے وہ ہاسپٹل چل رہا ہے. تو عمران خان کا نام تو ساری عمر رہے گا. اس کو نہیں چاہیے پاپولیرٹی, آپ کو چاہیے, پاکستان کو چاہیے.
یہ آخری تحفہ ہے پاکستان کو اللہ کی طرف سے. اور مانو میں تو خدا کی قسم ایک بات کہہ رہا ہوں جو اپنے ایکسپیرینس سے کہہ رہا ہوں, میں نے تو کل اللہ کو چلا جانا ہے, یہ اللہ کا ولی اللہ ہے, یہ اللہ کا ولی اللہ ہے جس کو آپ نے بند کر کے رکھا ہوا ہے اندر. یار کچھ تو خوف کھاؤ. 7 فیٹ بائی 7 فیٹ کے اندر وہ پڑا ہوا ہے, اور ہم لوگ اپنی انٹرویو دے رہے ہیں, لائف ہی چلا رہے ہیں, زندگیاں چلا رہے ہیں. ارے عدالیہ جیل کے باہر جا کے بیٹھو, کس کی مجال ہے جو گولی چلائے گا؟ مت خوف سے ڈرو, مت ڈرو. گولی انسان پہ, سویلینز پہ نہیں چلائی جاتی ہے. جو گولی چلانے والے ہیں وہ بھی ہمارے ہیں, وہ فوج بھی ہماری ہے, وہ پولیس بھی ہماری ہے. نہیں ہے تو وہ چند اوپر کے جنرل نہیں ہیں. اور میں کوئی ڈر کے نہیں بات کر رہا, میں اوپن بات کر رہا ہوں. بیٹا میں یہ اوپن بات کر رہا ہوں کہ یہ خان دوبارہ نہیں آئے گا. تمہارے بچے, میرے بچے, تمہارے گرینڈ چلڈرن, میرے گرینڈ چلڈرن, ہم لوگ غلام کی زندگی لیڈ کرتے رہیں گے. یہی ایک آدمی آیا ہے جو ہاتھ سے زنجیریں ہماری توڑوائے گا, خدا کے واسطے. ان دی اینڈ بہت ایموشنل سین ہے, اور بہت صحیح باتیں کہی ہیں صاحبزادہ جہانگیر صاحب نے. جہانگیر صاحب, جس بندے نے یونائٹڈ نیشن میں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بات کری, اسلام کا جھنڈا اوپر کیا, قذافی ہو, کوئی بھی ہو, وہ آج تک بچا نہیں. خان صاحب نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو جھنڈا اٹھایا اور جو لا پاس کرایا, ذرا سا اس کے جنکس بتا دیجئے کہ وہ کتنا بڑا کام کر کے گئے کہ اس سے پہلے آج تک اس جگہ پہ کھڑے ہو کے کسی نے ایسی تقریر نہیں کری اور کسی نے ایسا نہیں کیا. وہ سما بتا دیجئے جو آپ ان کے ساتھ تھے. نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں, میں اس میں کیا ایڈ کر سکتا ہوں, کیا کہہ سکتا ہوں. آپ تو ساتھ تھے یونائٹڈ نیشن میں, تو کیا ماحول تھا جب جا کے انہوں نے بات کری تھی ساری؟ یار یونائٹڈ نیشن کا جو ماحول تھا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. میں وہاں بیٹھا تھا, دوسرے کنٹریز کے جو لوگ تھے, مسلمان کنٹریوں کے, چند کے خدا کی قسم آنسو نکل رہے ہیں. پہلے تو مزے کی بات یہ سنیے کیا ہے, 12 منٹ آپ کو دیے جاتے ہیں بات کرنے کے لیے. وہ خاتون آتی ہیں, آپ کو لا کے کھڑا کرتی ہیں, اور پیچھے ایک گرین لائٹ جل جاتی ہے. 10 منٹ کے بعد وہ ایمبر پہ چلی جاتی ہے. اس کا مطلب وارننگ ہو رہی ہے آپ کو کہ 2 منٹ رہ گئے ہیں آپ کے, جلدی سے سم اپ کر لیجیے. اس کے بعد 12 منٹ کے اوپر وہ لال ہو جاتی ہے. وہ عورت آ جاتی ہے کہ صاحب چلے. وہ گرین سے ایمبر بھی ہو گئی, ایمبر سے ریڈ بھی ہو گئی. عورت بیچاری کھڑے کھڑے اس کی ٹانگیں بھی ٹوٹ گئیں, وہ چلی بھی گئی. 45 منٹ تک خان صاحب کھڑے بات کر رہے ہیں, دل سے بات کر رہا تھا, کوئی سامنے نوٹ بک نہیں لگی تھی اس کے. اور مسلمانوں کو کہہ رہا تھا کہ خدا کے واسطے کھڑے ہو جاؤ. کب تک یہ چینیں ڈال کے اپنے اندر گھومو گے؟ کب تک غلامی کی ایکسپٹ کرو گے؟ اور خدا کی قسم وہاں پہ جو مسلمان لوگوں کے ریپرزینٹیو بیٹھے تھے, ان کو میں نے دیکھا, ان کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں کہ یار آج تک ہم نے کبھی یونائٹڈ نیشن میں ایسا آدمی نہیں دیکھا. بھٹو کی بہت تگڑی اسپیچ ہوئی تھی, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ, جب اسے بولا تھا وی ول فائٹ فار 1000 ایئرز. میں یہاں 1000 ایئرز کی نہیں بات ہو رہی, یہاں اس نے ایک آپ سے سچی بات کری کہ پورا ہمارا مسلمان علماء بیٹھا ہے مگر منہ پہ پٹی باندھی ہوئی ہے. سارا عرب پتی بیٹھا ہے, سعودی عربیہ جو $1 ٹریلین دے رہا ہے امریکہ کو, وہ منہ پہ پٹی باندھی ہوئی ہے. ارے کیا پٹی باندھ کے رہو گے؟ شرم کھاؤ کچھ. بنایا تم نے ہے مدینہ شریف, بنایا تم نے ہے خانہ کعبہ, مگر رات کو دعائیں مانگی جاتی ہیں عمران خان کے لیے وہاں پر. کچھ تو خدا کا خوف کھاؤ. تمہارے لیے بھی دعا مانگ سکتے ہیں وہ لوگ, مگر پہلے وہ کام تو کرو ایسا جو جیل میں بیٹھ کے وہ کر رہا ہے. تم محلوں میں بیٹھے ہو,
اور تمہیں گالیاں پڑ رہی ہیں، وہ جیل کی کوٹری میں پڑا اندھیرے میں، اور وہاں پہ اس کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں. واہ واہ واہ، کیا اللہ تیری شان ہے. میں اور کیا بولوں اس سے زیادہ. صاحبزادہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا، آپ کے معلومات کا، اور جو آپ نے ایک سما باندھا ہے کہ واقعی کہ ابھی ہم خان صاحب زندہ ہے تو اس کی قدر کر لو، اس کے بعد کتابوں میں جب نام آئے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جس طرح قائد اعظم صاحب نے بھی پورا پاکستان بنا دیا اور ان کے بعد ان کا نام آج تک صرف نام ہی نام آتا ہے اور وہ چیزیں نہیں ہوتی ہے. بہت شکریہ آپ کا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور تندرستی دے. اینڈ ون ورڈ شو میں اس دفعہ ہم کہتے ہیں 4 چاند لگ گئے آپ کے آنے سے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر زندگی رہی تو خان صاحب جب واپس آ جائیں گے، جب وہ اپنی پوری عروج پہ ہوں گے، پھر میں نے آپ کے ساتھ ایک اور پوڈ کاسٹ کرنا ہے، اللہ نے اور زندگی دی. انشاءاللہ تعالیٰ اور پھر ہم بات کریں. انشاءاللہ. بہت شکریہ سر. بہت شکریہ.